اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ میرے وظائف آفیشل کے دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دعا گو ہوں اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو مشکلات کو دور فرمائے۔ خاص طور پر ان دوستوں کے لیے دعا جو ہمارے وظائف کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو مشکلات کو دور فرمائے۔ ان میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اللہ ان کے مسائل کو حل فرمائے۔ دوستو، آج کا وظیفہ بہت اہم ہے۔ اس وظیفے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اس وظیفے کو کس وقت کرنا ہے۔ آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اس عمل سے چاہے رزق کا مسئلہ ہو یا گھریلو کوئی مسئلہ، بندش کا مسئلہ، کوئی بھی مسائل ہوں، انشاءاللہ اس وظیفے سے وہ پورے ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ یقین کے ساتھ کرنا ہے، تو آپ کو انشاءاللہ اس وظیفے کا پورا فائدہ ہوگا۔ یہ تماشا گاہ ہستی کی جلوہ آرائیوں اور حسن آفرینیوں کا اقرار ہے۔ ذاکر کے ذکر میں، زاہد کے فکر میں خالق آفاق کی جھلک نظر آتی ہے۔ ذکر الہی دراصل خالق حقیقی سے رابطے کی ایک شکل ہے۔ اللہ کے ذکر میں نماز، تلاوت قرآن حکیم، دعا اور استغفار سب شامل ہیں۔ بقول حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، ذکر اللہ کی بڑی عظمت، اہمیت اور برکات ہے۔ ذکر اللہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ذکر اللہ سے قلوب منور ہو جاتے ہیں۔ ذکر اللہ ہی وہ راستہ اور دروازہ ہے جس کے ذریعے ایک بندہ بارگاہ الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی اور جہاں بھی کچھ بندگان خدا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں، اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے، اور ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے، اور اللہ اپنے مقربین فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ آج جو وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، رات کے سونے کے وقت سورۃ الکوثر آپ نے اس طرح پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ صبح بعد میں ہوگی، آپ کی جو بھی بڑی حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ سورہ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے، 3 آیت پر مشتمل ہے۔ اس کو پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ سورۃ الکوثر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر مشکل، ہر تنگی سے راستہ نکال دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے سورہ کوثر کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اس ترتیب سے پڑھنی ہے: پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجت آپ نے ادا کرنی ہے۔ آپ نے نفل ایسے پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ 2 رکعت نماز نفل حاجت ادا کر لیں، اس کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر پہلے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 129 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیں گے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کا ایک نام یا سمیع، اس نام کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حاجت کا تصور ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے۔ آخر میں 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے حاجت کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے صبح ہونے سے پہلے حاجت پوری ہو جائے گی۔
اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ اگر دوستو آپ کو یہ وظیفہ اچھا لگا تو اسے لائک کریں، کمنٹس کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔